سالار جانتا ہے کہ جب بھی تیمور پاشا کو یہ سچائی پتہ چلے گی کہ احمد کی بیل سالار نے کروائی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اسی لیے وہ سجل کو اپنے اعتماد میں لے کے ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ وہ سجل کو یہ کہتا ہے کہ جو راز میں تمہیں آج بتانے والا ہوں یہ میرے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور میرے لیے آنی اور تیمور انکل اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہیں۔ ان کے راز کو راز رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پہ پورا اعتبار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آنی سے ایک غلطی ہو چکی ہے، لیکن میں آنی کو تیمور انکل کی آنکھوں میں گرنے نہیں دینا چاہتا، اسی لیے ان کی مدد میں نے کی اس غلطی میں۔ اور پھر ساری سچائی سجل کو بتا کے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی انکل کو یہ سچائی پتہ چلے گی تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے اور شاید اپنی جائیداد میں سے بھی آگ کر دیں۔ تم نے یقیناً سالار کو بہت امیر سمجھ کے اس کے ساتھ شادی کی ہوگی، تو یہ فیصلہ میں تم پہ ہی چھوڑتا ہوں کہ ایسے حالات میں تم جو بھی کرنا چاہو میرے ساتھ کر سکتی ہو۔ میں تمہیں ایسے حالات میں خود کے ساتھ جوڑے رکھنے پہ مجبوری نہیں کروں گا، اور تم مجھے چھوڑ کے چلی بھی جاؤ گی تو بھی میں تمہیں تھوڑا سا بھی برا نہیں کہوں گا، کیونکہ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ جس کو آپ نے امیر سمجھ کے اپنا فیوچر سیکیور سمجھ کے شادی کی ہو، اگر وہ ایک دم سے روڈ پہ آ جائے تو کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھا نہیں سکے گی۔ لیکن سجل جو جواب دیتی ہے وہ تو سالار کی امید سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سجل کہتی ہے کہ میری تو یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرتے رہیں جیسے ابھی کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی محبت کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اور یہ دولت، پیسہ یا بڑا گھر میرے لیے بالکل معنی نہیں رکھتا۔ نہ ہی میں نے اس دولت کی وجہ سے آپ کو پسند کیا تھا، بلکہ اول تو آپ میری ماں کی پسند تھے، لیکن آپ کا یہ بدلا ہوا ایٹیٹیوڈ جس میں مجھے سچائی دکھائی دی، میں نے تو اسی وجہ سے آپ کو پسند کیا تھا۔ سالار خوش ہو جاتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے کہ تم بے فکر رہو، تمہاری محبت میں میرے لیے تھوڑی سی بھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ ادھر رمشا بہت ہی اداس ہوتی ہے اور رابعہ سے آ کے اپنے دل کی اداسی شیئر کرتی ہے کہ جس زندگی کا خواب میں دیکھتی رہی اور میں نے اس کے لیے پوری کوششیں بھی کیں، لیکن وہ سب تو سجل کی جھولی میں خدا نے سجا کے پیش کر دیا۔ اسے وہ سب کچھ مل گیا جو کچھ میں چھین لینا چاہتی تھی دنیا سے۔ اسے سالار جیسا شوہر بھی مل گیا اور اس گھر کی بہو ہونے کا اعزاز بھی مل گیا، جہاں سے میں تو ایک نہ ایک دن رخصت ہو ہی جاؤں گی اب۔ رابعہ رمشا کو تسلی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جتنا ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہوتا ہے نا وہ ہمیں مل کے ہی رہتا ہے۔ دیکھو تم نے کس طرح سجل کو اس گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی اور اس کی جگہ خود ہی تیمور پاشا کی بیٹی بن کے چلی گئی تھی، لیکن قسمت نے جو اس کے لیے لکھا تھا وہ ہو کے ہی رہا نا، اور قسمت سے زیادہ تو کچھ مل بھی نہیں سکتا۔ تو سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیں اور جتنا ملتا ہے اسی پہ ہی صبر شکر کرنا شروع کر دیں۔ لیکن رمشا کی سمجھ سے یہ باتیں بالکل بالاتر ہوتی ہیں اور وہ غصے میں کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ سب زیادتیاں کیوں لکھی گئی ہیں؟ میں اپنی قسمت سے آخری دم تک لڑتی رہوں گی، اور اس سجل کو میں سالار کی زندگی میں زیادہ عرصے ٹکے نہیں رہنا دینا چاہتی۔ رابعہ کے کان چونک جاتے ہیں اور وہ رمشا سے پوچھتی ہے کہ کیا سوچ کے بیٹھی ہو تم؟ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے، اب تو سالار کو بھول جاؤ۔ پر رمشا روحان سی شکل بنا کے کہتی ہے کہ ماں آپ کو میری آنکھوں میں سالار کے لیے محبت دکھائی نہیں دی تھی کیا؟ کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں میں اس کو، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں؟ ان کو 24 گھنٹے اپنے سامنے دیکھ کے میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے دل پہ تو اتنی چھریاں چلتی ہیں، اور جب تک ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کے درمیان شدید نفرت نہیں پیدا کر دوں گی میرے دل کو سکون آنے والا نہیں۔ رابعہ کہتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سالار کی محبت دیکھ کے ہی بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود میں نے تیمور پاشا کے سامنے رشتے کا سوال رکھا تو تھا، لیکن سالار کا جواب تو تم خود ہی جانتی ہو، وہ تم سے تو کسی بھی قیمت پہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، چاہے سجل اس کی زندگی میں آتی یا نہ آتی۔ اور ابھی بھی ان دونوں کو اگر الگ کر بھی دو گی تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ سالار تم سے تو شادی نہیں کرے گا، لیکن رمشا یہی چاہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرے نہ کرے
پر اس سجر کی زندگی سے تو نکل جائے، اور اس کے لیے وہ مزید سازشیں سوچ ہی رہی ہوتی ہے اور گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں پہلے ہی تیمور پاشا کو یہ سچائی پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ احمد کی بیل سالار نے کروائی ہے۔ تیمور پاشا تو سالار کے اوپر چیخ چلا رہا ہوتا ہے کہ میری اکلوتی بیٹی کے اوپر حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا نام نہاد بھتیجا ہی تھا۔ میں تو اتنے عرصے سے سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ آخر میرے دشمنوں میں ایسی کیا بات آ گئی کہ وہ میری اولاد تک کو کڈنیپ کروانے پہنچ گئے۔ ہاں، بزنس کی حد تک جو دشمنی تھی میری وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہ سوچ ہی میرے لیے اتنی جان لیوا تھی، اور اب تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ مل کے میری ہی بیٹی کو کڈنیپ کروا دیا۔ کیوں میرے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل گئے؟ فوراً سے پہلے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے بالکل دور، اور دوبارہ تمہاری شکل اور تمہارا وجود میں اس گھر میں برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ ارجمن تو حیرت سے کبھی سالار کا اور کبھی تیمور پاشا کا منہ ہی تکتی رہ جاتی ہے، اور بیچ میں اسے کچھ بولنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ پر یہاں علیزے جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سالار، میری ایسی تم سے کیا دشمنی تھی آخر؟ تم جانتے بھی ہو کہ ان کڈنیپرز نے میرے ساتھ کیا 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 اور کیا کیا کر سکتے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ ڈیڈ ٹائملی وہاں پہ پہنچ گئے اور میری جان اور میری عزت بچ گئی، ورنہ میں تمہیں تو زندگی میں کبھی معاف نہ کرتی۔ میں تمہیں اپنا کزن، اپنا دوست سمجھتی تھی ہمیشہ، مجھے نہیں پتا تھا تم یوں میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ سکتے ہو۔ تیمور پاشا وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارجمن علیزے کو بھی چپ کروا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں سالار کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سوچنے کی ضرورت نہیں۔ علیزے کہتی ہے کہ موم بس کر جائیں، کہاں آپ کو تابش کی بلا وجہ ہی ہر بات بری لگتی ہے، اور آپ میری اس سے شادی توڑوانے کے پیچھے ہیں، اور کہاں آپ نے میرے لیے اس سالار کو پسند کیا تھا۔ اب دیکھ لی نا اس کی حقیقت، اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، یہ آپ سوچ بھی سکتی ہیں۔ لیکن ارجمن پھر بھی علیزے کو چپ کروا دیتی ہے۔ اب وہ کس منہ سے علیزے کو بتائے کہ یہ کڈنیپنگ کے پیچھے سالار کا نہیں بلکہ ارجمن کا خود کا ہاتھ تھا۔ یہ سچائی اگر علیزے کو پتہ چل گئی تو بچی کھچی جو علیزے کے دل میں ارجمن کے لیے رسپیکٹ تھی وہ بھی نکل جائے گی۔ ویسے ہی وہ ارجمن کو پسند تو کرتی بھی نہیں، جب سے اسے لگتا ہے کہ تابش سے ارجمن نفرت کرتی ہے۔ ادھر تابش کو بھی یہی دھچکا کھائے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں علیزے کے ساتھ میرا رشتہ اب ختم تو نہیں ہونے والا۔ کیا علیزے مجھ سے سچ میں محبت کرتی بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر سچی محبت کرتی تھی یہاں تک کہ اپنے پیرنٹ سے لڑ کے میرے ساتھ شادی کی، تو کیا وہ محبت یوں ایک پل میں ختم ہو سکتی ہے؟ اور علیزے ایسی چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے بھی جا سکتی ہے۔ اتنی محبت کے دعوے کرنے والی علیزے، آخر اسے اپنی ماں پہ کیسے اعتبار آیا اور اسے کیوں لگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟